آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نئے ناولس لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پیا بے دردی، جس کا ایپیسوڈ 1 آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور کائنڈلی میرے ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔ لیٹس اسٹارٹڈ۔ یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکی کی جو اپنی ماں کے علاج کے لیے ایک ایسے شخص سے ٹکراتی ہے جو اس کی پوری زندگی پر تل دیتا ہے، اور وہ شخص ایک سائیکو اور جنونی انسان ہوتا ہے کہ جو چیز اس کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کی کوئی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی زندگی کا وہ آخری دن ہوتا ہے۔ تو یہاں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ مجھے لیٹ ہو رہا ہے جاب سے، دوائی کھا لیں۔ اپنی آئزہ نسرین، آئزہ کی ماں کا نام، اس کو ڈھونڈ رہی تھی، آفس کے لیے لیٹ ہو رہی تھی۔ آئزہ کی والد کی وفات کے بعد اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی اور گھر کی ساری ذمہ داریاں اس پر آ گئی تھیں۔ جب بھی نسرین کو امتیاز کی یاد آتی وہ ایسے ہی چھپ کر اس کی تصویروں سے باتیں کرتی، اور آج بھی وہ کہیں چھپ گئی تھی۔ لو، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ نسرین امتیاز کے کمرے میں اس کی تصویر سے رو کر باتیں کر رہی تھی کہ آئزہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیتی ہے اور مسکرا کر آئزہ کی طرف دیکھتی ہے۔ ماما، جب آپ کو اپنے آنسو چھپانے نہیں آتے تو کیوں زبردستی مسکرا کر مجھے تسلی دیتی ہیں؟ آئزہ نسرین کا ہاتھ چوم کر کہتی ہے۔ ماما، اس طرح روں گی تو کیا پاپا خوش ہوں گے کیا؟ نسرین آئزہ کی بات کا جواب سر نہ میں ہلا کر جواب دیتی ہے۔ تو پھر آپ خود کو اور مجھے کیوں اذیت دیتی ہیں؟ چلیں اٹھیں، اپنے کمرے میں چلیں اور دوائی کھا کر آرام کر لیں۔ آئزہ نسرین کو لے کر کمرے میں جاتی ہے اور پھر دوائی کھلا کر آفس کے لیے نکل جاتی ہے۔ جب سے امتیاز کی موت ہوئی تھی، آئزہ نسرین کو دوسرے کمرے میں ہی سلاتی تھی تاکہ اس کی یاد میں پوری رات رو کر نہ گزارے۔ صاف رنگت اور چوڑا سینہ، بلیک پینٹ کوٹ میں اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے، اور ایک شان سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر نیچے جاتا ہے اور ناشتے کی میز پر تارا، جلال کی ماں، کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے کہ تارا کی آواز سن کر رک جاتا ہے۔ رکو جلال، ناشتہ تو کر کے جاؤ بیٹا۔ تارا ملک جلال کو روکتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے اب بھوک نہیں ہے اور پلیز یہ فکر کرنے کا ڈھونگ مت کریں۔ جلال غصے سے تارا کی طرف دیکھ کر کہتا ہے۔ جلال، کب تک تم مجھ سے ایسے نفرت کرو گے؟ تارا جلال کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ جلال تارا کو طنزیہ ہنستے ہوئے کہتا ہے اور پھر چلے جاتا ہے، اور تارا جلال کی بات سن کر روتے ہوئے کمرے میں چلی جاتی ہے اور جلال آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ رکشا، جلدی، جے کے انڈسٹری چلیں بھیا۔ کتنے پیسے لیں گے جانے کے؟ باجی 200 روپے۔ اتنے زیادہ؟ تھوڑی دور ہی تو ہے، رستہ کم کریں بھیا۔ باجی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اتنے نہ لوں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آپ نے جانا ہے تو بیٹھے، نہیں تو کوئی اور دوسرا رکشہ دیکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک تو آج میں لیٹ ہو گئی ہوں اور اوپر سے یہ لوٹ مار مچا رکھے ہیں۔ چلیں بھیا، جلدی چلیں۔ آئزہ کی آج قسمت ہی خراب تھی، ایک بس چلی گئی تھی اور اوپر سے رکشے کا کرایہ سن کر فکر مند ہو گئی تھی کہ واپس کیسے جائے گی۔ جو پیسے تھے وہ ماں کی دوائی میں لگ گئے، باقی اس نے کسر پوری کر دی، آج پیدل ہی جانا پڑے گا۔ یہ لیں پیسے بھیا، آج تو میں لیٹ ہو گئی ہوں، اگر سر آ گئے ہوئے تو میری آج پکا نوکری چلی جائے گی۔ یا اللہ پلیز آج مجھے بچا لیں۔ آئزہ اپنی سوچوں میں مگن چل رہی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی اور گرتے گرتے بچی۔ تو جلال کی یہ خاصیت تھی کہ آج تک کسی نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے اسٹاف سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، گنے چنے لوگ ہی جانتے تھے یا پھر اس کا مینیجر زیان۔ اوچ!
آئزہ سامنے آتے ہوئے لڑکے سے ٹکرا گئی تھی جس نے بلیک پینٹ کوٹ اور نیچے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ اور جیل سے بال سیٹ کیے ہوئے تھے۔ کسی بھی لڑکی کا دل دھڑکنے کے لیے کافی تھا یہ۔ اندھے ہیں کیا آپ؟ نظر نہیں آ رہا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ جہاں لڑکے دیکھ ہی نہیں کہ آگے آ گئے چانس مارنے۔ آئندہ اگر میرے سامنے دوبارہ آئے نا تو منہ توڑ دوں گی، سمجھے مسٹر ایکس وائی زیڈ، جو بھی نام ہے آپ کا۔ گڈ مارننگ سر۔ ایک لڑکا آ کر جیسے ہی سر کہتا ہے آئزہ کے گلے میں گٹھلی ابھرتی ہے اور پریشانی اس کی طرف دکھتی ہے۔ جلال نام ہے میرا۔ اگر اس وقت تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تم یہاں نہیں ہو تو یہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، اس کے بعد میں موقع نہیں دیتا۔ گاٹ اٹ؟ جلال آئزہ کے تھوڑا نزدیک ہو کر اس کو کہتا ہے اور پھر اپنے کیبن میں چلا جاتا ہے ایک شان کے ساتھ۔ اف اللہ، آج تو میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ سر نے کیا نکالنا، میں خود ہی اپنی دشمن کافی ہوں۔ آج تو قسمت ہی خراب ہے، پہلے اس رکشے والے نے پیسہ لوٹ لیا اور ایک دم یہ دوسرا موقع نہیں دیتا بڑا آیا منہ۔ آئزہ جلال کی نقل اتارتے ہوئے اپنے ڈیسک پر بیٹھ جاتی ہے اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں موبائل اور ایک دوسرے سے بات کرنا جلال کی نظروں میں ٹائم ویسٹ ہے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ جلال کے قانون کے خلاف جائے۔ آئزہ آج میٹنگ ہے تو آپ کی پریزنٹیشن کمپلیٹ ہے؟ آئزہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ جلال کا چمچہ مینیجر آ کر کہتا ہے جی سر کمپلیٹ ہے، بس ایک دفعہ ریوائز کر رہی تھی۔ آئزہ کھڑے ہو کر کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ جلدی سے میٹنگ روم میں آئیں، سر کو انتظار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ سمجھ گئی ہیں نا مس آئزہ؟ زیان آئزہ کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے جی جی سر، میں سمجھ گئی ہوں، کھڑوس کا ہر کام ہی نرالا ہے۔ آئزہ منہ میں جلال کو سناتی ہے آپ نے کچھ کہا مس؟ زیان آئزہ کو بڑبڑاتے دیکھ کر پوچھتا ہے نہیں سر، آپ چلیں میں ابھی آتی ہوں۔ بس آئزہ گڑبڑا کر زیان کو کہتی ہے ٹھیک ہے آ جائیں گا سر کا چمچہ۔ کہیں نہ زیان کے جانے کے بعد آئزہ اس کی نقل اتارتے ہوئے پیپر سیٹ کرتی ہے اور میٹنگ روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ آئزہ اندر آ کر سب کو مشترکہ سلام کرتی ہے کہ جلال کو دیکھ کر، جو کہ جلال بھی دیکھ رہا تھا۔ آئزہ کا سارا کانفیڈنس تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا جاتا ہے۔ آج اگر غلطی سے بھی غلطی ہو گئی نا تو جلال نے 1 منٹ نہیں لگانا تھا نکالنے کے لیے۔ مس آئزہ کیا اسی طرح کھڑی رہو گی کہ شروع بھی کرو گی پریزنٹیشن؟ کس پیشن میں دعوت دوں؟ کس پیشن میں آپ کو دعوت دوں؟ دعوت نامہ دوں؟ آئزہ کھڑی ہو کر سوچ رہی تھی کہ جلال کی آواز سن کر ہوش میں آتی ہے جی سر، اس کی ضرورت نہیں، میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ جی تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری کمپنی لیٹسٹ برانڈ کے کپڑے تیار کرتی ہے اور کپڑے کی کوالٹی پرفیکٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آج جے کے انڈسٹری دنیا کی نمبر 1 کمپنی میں سے ایک ہے۔ آج یہ برانڈ کے کپڑے آئزہ سب کو مونیٹائز سے سب کو کپڑے کی ڈیزائن دکھاتی ہے۔ سب آئزہ کی پریزنٹیشن سے خوش ہوتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں۔ جلال، آپ کی کمپنی کے کپڑے کی ڈیزائن اور کوالٹی دیکھ کر ہم متاثر ہوئے، ہمیں آپ کی کمپنی کے ساتھ ڈیل منظور ہے۔ جو ڈیلرز آئے تھے وہ کانٹریکٹ سائن کر کے چلے جاتے ہیں اور جلال آئزہ کی طرف دیکھ کر میٹنگ روم سے باہر چلے جاتے ہیں اور آئزہ جو کہ خوش تھی کہ سر اس کی دعوت دے کے جلال کو باہر جاتا دیکھ کر آئزہ کا دل بجھ جاتا ہے اور وہ پیپر سمیٹ کر گھر کے لیے نکل جاتی ہے۔ پیدل اندھیرا کافی ہو گیا تھا تو وہ تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ارے دیکھو تو بیچاری اکیلی جا رہی ہے پیدل۔ بیبی آؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں، تھک جاؤ گی، آؤ نہ جانے من کیوں تڑپاتی ہو؟ آئزہ سنسان راستے میں شارٹ کٹ کے چکر میں جلدی چل رہی ہوتی ہے کہ کچھ موٹر سائیکل سوار آوارہ لڑکے آئزہ کو جملے کسنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آئزہ ان لفنگے لڑکوں کو دیکھ کر بھاگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ارے رکو میڈم، کہاں بھاگ رہی ہو؟ ان سے پہلے
اس سے پہلے والا لڑکا کہتا ہے، ارے پکڑو اس کو، جانے مت دینا، پکڑو۔ دوسرا لڑکا تیسرے سے کہتا ہے کہ آئزہ کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے۔ آئزہ اس لڑکے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جنگل کے راستے بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور پھر سامنے سڑک دیکھ کر اس طرف آتی ہے اور ایک گاڑی جو سامنے سے آ رہی ہوتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر روک دیتی ہے۔ روکو گاڑی، روکو پلیز۔ گاڑی رک جاتی ہے اور اندر بیٹھا شخص گاڑی روک کر آئزہ کو دیکھتا ہے اور آئزہ گاڑی میں اندھیرے کی وجہ سے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ دو باڈی گارڈز آ کر گاڑی کے دروازہ کھولتے ہیں اس کے اشارے پر اور پھر وہ شخص نکل کر ایک شان سے چلتا ہوا آئزہ کی طرف آتا ہے۔ سر آپ؟ آئزہ جلال کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے اور جو لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے جلال کو دیکھ کر جلدی سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا مس آئزہ، آپ رو کیوں رہی ہیں اور اس طرح بھاگ کیوں رہی تھیں؟ جلال آئزہ کو اوپر سے نیچے دیکھ کر کہتا ہے، وہ سر کچھ لڑکے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے اس لیے ان سے بچنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ آئزہ جلال کو اپنی طرف غور سے دیکھنے پر اپنا دوپٹہ جو کہ صحیح تھا اور صحیح کرتی ہے اور جلال کو بتاتی ہے، اب آپ ٹھیک ہیں؟ آئیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں گھر۔ جلال آئزہ سے کہتا ہے، جی ٹھیک ہے سر۔ آئزہ کو جلال کے سامنے جانے میں ہی صحیح لگا اور پھر گارڈز گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے بیٹھنے کے بعد دوسرے گارڈ میں بیٹھ کر جلال کی گاڑی کو فالو کرتی ہے۔ جلال آئزہ کو شیشے سے دیکھ رہا تھا اور آئزہ جلال کو اپنی طرف عجیب سے دیکھنے پر گھبرا کر شیشے سے باہر دیکھنے لگتی ہے اور آئزہ کو اس طرح کرتے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ بس یہیں گاڑی روک دیں۔ اور شکریہ سر آپ کا، آئزہ جلال کو دیکھ کر کہتی ہے اور جلال سر ہلاتا ہے اور پھر آئزہ گاڑی سے اترتی ہے اور جلال گاڑی آگے بڑھا دیتا ہے۔ آئزہ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹانے لگتی ہے کہ دروازہ اچانک کھلنے پر ڈر جاتی ہے۔ آہ! ارے یار، وقاص تم نے تو ڈرا ہی دیا۔ ہٹو یہاں سے، اندر آنے دو مجھے۔ آئزہ وقاص کے بازو پر تھپڑ مارتی ہوئی اور پھر اس کے پیچھے کر کے اندر صوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور وقاص آئزہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ وقاص، ماما سو گئیں کیا؟ آئزہ وقاص کی طرف دیکھ کر نسرین کو پوچھتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوائی کھلا کر زبردستی سلایا ہے۔ آنٹی اتنا پریشان ہو رہی تھی کہ انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا۔ اور یہ کون تھا جس کے ساتھ آئی ہو گاڑی میں؟ وقاص نسرین کا پتہ بتا کر یاد آنے پر جلال کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ تو میرے باس ہیں۔ راستے میں کچھ لفنگے لڑکے پیچھے پڑ گئے تھے تو انہوں نے میری مدد کی، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا آج۔ آئزہ وقاص کو اداسی سے بتاتی ہے اور وقاص آئزہ کو گلے لگا کر خیریت پوچھتا ہے۔ آئزہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں وقاص، میں ٹھیک ہوں، جبھی تو تمہارے پاس صحیح سلامت بیٹھی ہوں۔ آئزہ وقاص کو اپنے سے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے۔ آئزہ، اب تم اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی سمجھی، میں خود تم کو چھوڑنے جاؤں گا۔ وقاص آئزہ کو وارن کرنے والے انداز میں کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب سونے جا رہی ہوں اور تم بھی جاؤ اب اپنے گھر، آنٹی ویٹ کر رہی ہوں گی۔ آئزہ وقاص کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتی ہے اور دروازہ کھول کر جانے کا اشارہ کرتی ہے۔ یار، ویسے بہت ظالم ہو، اگر میں تم سے پیار نہ کرتا ہوتا تو آج اچھے سے بتاتا تم کو، کوئی ایسے بھی گھر مہمان کے ساتھ کرتا ہے؟ وقاص آئزہ کو مصنوعی غصے سے دیکھ کر کہتا ہے۔ ہاں جانتی ہوں، تم کو ایک مکھی تک تو مارا نہیں جاتا اور چلے ہو مجھے بتانے۔ اپنا یہ روب جو میں نہ وہ بچا کر رکھو، کام آئے گا۔ اور نکلو، کل ٹائم سے آ جانا، بائے۔ آئزہ وقاص کو باہر دھکا دے کر اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتی ہوئی وقاص کا مذاق اڑاتی ہے اور پھر اس کے سنے بغیر دروازہ منہ پر بند کر دیتی ہے۔ تم کو تو میں صبح بتاؤں گا اس بات کا بدلہ،
تو میں لے کر رہوں گا۔ عائزہ تیار ہو جاؤ، وقاص غصے میں کہہ کر گھر کے لیے نکل جاتا ہے اور عائزہ اپنے گھر میں جا کر سو جاتی ہے۔ عائزہ اور وقاص کی ملاقات 1 سال پہلے ہوئی تھی، جو کب یہ ملاقات محبت میں بدلی پتہ ہی نہیں چلا، اور عائزہ نے نسرین کو صرف وقاص کو اپنے دوست کی حیثیت سے تعارف کروایا تھا اور اپنے ریلیشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جلال جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے، اپنے سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر کفت سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگتا ہے کہ وہ روک لیتی ہے۔ جلال اتنی دیر لگا دی آنے میں بیٹا؟ جلال تارا جلال کی ماں کا نام ہے، فکر مندی سے کہتی ہے۔ پلیز آپ کے منہ سے بیٹا لفظ سننا سوٹ نہیں کرتا، اور آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جلال تارا کو روکتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر تارا کی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، اور تارا جلال کو جاتا ہوا دیکھتی ہے۔ جلال اپنے گول بیڈ پر الٹا لیٹا ہوا تھا اور صبح کی کرن کھڑکی سے اندر آتے ہوئے سیدھا جلال کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور جلال غصے سے اپنے نوکر کو آواز دیتا ہے، اکرم! اکرم! اکرم جلال کے غصے سے بری آواز سن کر دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ جی صاحب، آپ نے بلایا؟ اکرم دروازہ کھول کر باہر ہاتھ باندھ کر اور سر نیچے کر کے پوچھتا ہے۔ ہاں، یہاں کام کرتے ہوئے تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے جلال غصے سے بیڈ سے اٹھ کر اکرم کے چند فاصلے پر کھڑا ہو کر پوچھتا ہے۔ وہ صاحب جی 2 سال ہو گئے ہیں۔ اکرم گھبراتے ہوئے جلال کو بتاتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اب پکا اس کی نوکری گئی۔ تو آج تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میرے کمرے کی کھڑکی کے پردے آگے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ روشنی پسند نہیں ہے۔ کام سے تھک گئے ہو تو کہو میں لمبی چھٹی دے دیتا ہوں، جلال غصے سے چیخ کر کہتا ہے کہ اکرم جلال کی دھاڑ سن کر ڈر جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ معافی صاحب، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، پلیز آپ کو نوکری سے مت نکالنا۔ اکرم جلال سے کہتا ہے کہ اتنے میں تارا جلال کے غصے سے بڑھتی ہوئی آواز سن کر آتی ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کام کر کے پردے پیچھے کر دیا کرے، اور اکرم آپ جائیں اور جلال کے لیے ناشتہ تیار کریں۔ تارا جلال سے کہتے ہوئے اکرم کو یہاں سے ناشتہ بنانے بھیج دیتی ہے۔ آپ کیوں ہر کام میں میری ٹانگ اڑاتی ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کسی بھی کام میں مداخلت کرنے کی، سمجھی آپ؟ جلال غصے سے تارا کو کہتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگتا ہے کہ تارا دروازے پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے سے روکتی ہے۔ جلال، میں ماں ہوں تمہاری، تم ایسے مجھ سے بات کر سکتے ہو تو بس۔ تارا جلال کو غصے سے کہتی ہے کہ جلال ہاتھ کے اشارے سے ان کی بات بیچ میں روک دیتا ہے۔ ہاں ماں، آج اتنے سالوں بعد آپ کو احساس ہوا کہ آپ ایک ماں بھی ہیں، اور جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جلال طنزیہ ہنستا ہے اور ان کو بےعزت کر کے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور تیار ہو کر ناشتہ کیے بغیر آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ ماما یہ دوائی کھائیں اور جا کر آرام کریں، اور ٹائم سے دوپہر کا کھانا کھا لیجیے گا۔ آج میں وقاص کے ساتھ آفس جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ عائزہ نسرین کو دوائی کھلا کر ان کے سر پر کس کرتے ہوئے بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو میری، میں کھانا کھا لوں گی، نسرین مسکرا کر کہتے ہوئے عائزہ کو کہتی ہے کہ دروازہ پر گھنٹی بجتی ہے، اور عائزہ دروازے کھولنے جاتی ہے۔ لو آ گیا۔ اچھا ماما، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عائزہ نسرین کا خیال رکھنے کا کہہ کر دروازہ کھول کر باہر چلی جاتی ہے، اور نسرین بیگم اپنے کمرے میں آرام کرنے۔ جلدی نہیں آ گئے تم؟ ہاں۔ عائزہ باہر آ کر وقاص کے پاس جا کر
ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کہتی ہے، وہ یار بس۔ لیٹ آنکھ کھلی تو وقاص اپنا سر کھجاتے ہوئے کہتا ہے کہ عائزہ ہاتھ کے اشارے سے روک دیتی ہے، بس بس، یہ ڈرامے بند کرو اور جلدی چلو، یہ نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے نوکری چلی جائے میری۔ عائزہ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے جلدی چلنے کا کہتی ہے اور وقاص اپنی سوچ میں ہنستے ہوئے بائک اسٹارٹ کرتا ہے اور پھر فل اسپیڈ پر بھگاتا ہے اور پیچھے بیٹھی عائزہ اس اچانک عملے پر اپنی آنکھیں بند کر کے زور سے چیختی ہے، آہ! وقاص آہستہ چلاؤ، میری جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ تو تم کو تو پتہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے تیز اسپیڈ چلانے سے۔ وقاص آہستہ کرو اسپیڈ، سن رہے ہو؟ عائزہ زور سے چلاتے ہوئے ڈر کر وقاص کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے موٹر سائیکل آہستہ کرنے کو کہتی ہے، یہ تو تم مجھے کل دھکے مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، پہلے معافی مانگو پھر آہستہ اسپیڈ کروں گا۔ وقاص ہنستے ہوئے عائزہ کو کل والی بات یاد کرواتا ہے اور معافی مانگنے کو کہتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں گی؟ غلطی تمہاری تھی، میں کوئی معافی نہیں مانگوں گی تم سے عائزہ، تم سے۔ عائزہ وقاص کے ہنسنے سے چڑ کر معافی نہ مانگنے کا کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، یہ لو پھر اپنا گفٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، یہ لو پھر۔ وقاص عائزہ کو معافی نہ مانگتے دیکھ کر موٹر سائیکل کی اسپیڈ اور بڑھا دیتا ہے۔ وقاص، اچھا ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، اب نہیں ہوگا ایسا، پلیز اب تو اسپیڈ سلو کر دو۔ عائزہ ڈرتے ہوئے ہارن کی سوری کی دیتی ہے اور وقاص عائزہ کے منہ سے سوری سن کر موٹر سائیکل روک دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ ہوئی نا بات، اب اترو جلدی سے، مجھے بھی لیٹ کروا دیا تم نے۔ وقاص عائزہ کو آفس کے سامنے اتار کر اس کو کہتا ہے اور جلدی سے بائک اسٹارٹ کر کے یہ جا وہ جا۔ اور عائزہ وقاص کی بات سن کر منہ کھولے اس کو جاتا ہوا دیکھتی ہے اور پیر پٹک کر اندر آفس میں چلی جاتی ہے۔ ہاں، یہ سب پیپرز ریڈی کرو اور پھر مجھے انفارم کرو۔ اور سلمان انڈسٹریز کا کیا بنا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ جلال اپنے مینیجر سے پیپرز تیار کرنے کو کہہ کر سلمان انڈسٹریز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ سر، انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود اپنا بزنس چلانا جانتے ہیں۔ اور مینیجر ابھی بتا ہی رہا تھا کہ ہاتھ کے اشارے سے رکتا ہے اور اندر آتی ہوئی عائزہ کو اپنے آفس میں بلواتا ہے اور مینیجر کو جانے کا کہتا ہے، یہ جو لڑکی ابھی اندر گئی ہے اس کو اندر بھیجو اور سلمان سے کہو کہ ہم مرے نہیں جا رہے تمہارے ساتھ کام کرنے کے لیے، اب جاؤ۔ جلال اپنی بات کہہ کر اس کو جانے کا کہتا ہے اور پھر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ عائزہ نو کر کے اندر آتی ہے۔ سر، آپ نے بلایا؟ عائزہ اندر آ کر جلال کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، ہاں تو مس، آپ کو آفس کے رولز نہیں پتہ کہ لیٹ آنے پر ہم کیا سزا دیتے ہیں اور ورکرز کو؟ جلال کرسی سے اٹھ کر عائزہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے۔ عائزہ گھبرا کر کہتی ہے، سر پتہ ہے وہ آج لیٹ ہو گیا، ٹریفک اتنا زیادہ تھا تو آئندہ سے خیال رکھوں گی، سوری سر۔ عائزہ اٹکتے ہوئے جلال سے کہتی ہے، تم کو پتہ ہے نا جلال، غلطی کرنے والوں کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ آج تم میرے آفس جانے کے بعد جاؤ گی گھر، یہ تمہاری سزا ہے، بلکہ یہ سزا تو کچھ بھی نہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا سزا دے سکتا ہوں۔ جلال عائزہ کے پاس جا کر تھوڑا قریب ہو کر عائزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے۔ عائزہ جلال کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور 2 قدم پیچھے ہو جاتی ہے۔ سوری سر، میں اب جاؤں؟ عائزہ گھبرا کر جلال سے سوری کہتی ہے اور جلال شان سے چلتا ہوا اپنی کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کرتا ہے اور عائزہ موقع ملتے ہی باہر چلی جاتی ہے اور اپنے ڈیسک پر آ کر کرسی پر بیٹھتی ہے اور پانی پی کر جلال کے بارے میں سوچتی ہے، کتنا عجیب انسان ہے، اور آنکھوں ایسے جیسے ان پر رحم کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ عائزہ جلال کی آنکھیں یاد کر کے
جھرجھری لیتی ہے اور اپنا کام کرنے لگ جاتی ہے۔ مریم وقاص کی بہن کو بلاتی ہے۔ مریم بیٹا وقاص کو فون تو ملاؤ، مجھے اس سے کچھ منگوانا ہے۔ شاہدہ مریم کے کمرے میں آتی ہے اور مریم جو اپنے کپڑے الماری سے ترتیب سے لگا رہی تھی کہ شاہدہ وقاص کی ماں کو فون ملا کر پھر سے اپنے کام میں لگ جاتی ہے اور شاہدہ ہی بیڈ پر بیٹھ کر فون اٹھانے کا انتظار کرتی ہے۔ وقاص جو کہ آفس سے باہر آ رہا تھا فون بجنے پر رک کر فون اٹھاتا ہے۔ جی ماما، کیوں فون کیا؟ سب تو خیریت ہے؟ وقاص فون ریسیو کر کے فون کرنے کی وجہ پوچھتا ہے۔ ہاں بیٹا، ہاں وقاص بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ میں تم کو فون اس لیے کیا ہے کہ آتی دفعہ کہ ٹیلر سے میرا سوٹ لیتے ہوئے آنا، ٹھیک ہے؟ شاہدہ وقاص کو کہتی ہے۔ امی، مجھے عائزہ کو لینے جانا ہے آفس، وہ انتظار کر رہی ہوگی میرا، میں کل لے آؤں گا سوٹ آپ کا۔ وقاص شاہدہ کو کہتا ہے، ارے کیا ہم اس کے نوکر ہیں جو اس کو لینے اور چھوڑنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے تم نے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا رشتہ وہاں نہیں کروں گی۔ ارے ان کے پاس ہے ہی کیا کنگلے کہیں کے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو لینے جانے کی۔ میرا سوٹ لے کر سیدھا گھر واپس آؤ، سمجھے؟ شاہدہ وقاص کو گھر آنے کا کہہ کر فون بند کر دیتی ہے اور مریم افسوس سے سر ہلا کر کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ماما ہیلو، شٹ یار، کیا مصیبت ہے؟ اب میں کیا کہوں گا عائزہ کو؟ اس کو تو میں نے کہا تھا لینے آؤں گا، اب کیا کروں؟ وقاص پریشان ہو کر سوچتا ہے کہ کیا کہہ کر منع کرے اور پھر عائزہ کو فون کرتا ہے۔ عائزہ کام کرنے میں اتنی مگن ہوتی ہے کہ اس کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ فون آنے پر ہوش میں آتی ہے، ارے یار وقاص کا فون، وہ لینے آیا ہوگا، آج تو میں لیٹ جاؤں گی۔ عائزہ سوچتے ہوئے وقاص کو کال بیک کرتی ہے۔ ہیلو وقاص، آئی ایم سوری، آج لیٹ آنے کی وجہ سے سر نے لیٹ جانے کی سزا دی ہے، تو تم چلے جاؤ، میرا انتظار مت کرنا، میں خود چلی جاؤں گی۔ عائزہ وقاص کے بولنے سے پہلے ہی بولنا شروع ہو جاتی ہے اور وقاص عائزہ کی بات سن کر خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو بہانہ بنانا نہیں پڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر رات کو فون کروں گا میں، اپنا دھیان رکھنا، اوکے بائے۔ وقاص عائزہ کو کہہ کر فون بند کر کے ٹیلر کی طرف جاتا ہے۔ او میرے خدایا، سر کب تک جائیں گے؟ مجھ سے اب اور کام نہیں ہوگا، عائزہ اداسی سے سوچتے ہوئے کہتی ہے اور جلال کے کیبن کی طرف دیکھتی ہے۔ جلال اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھ کر باہر کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے فائل کھول کر پڑھنے لگتی ہے۔ جلال اپنے کیبن سے باہر نکل کر عائزہ کی طرف دیکھتا ہے اور عائزہ کی طرف جاتا ہے۔ مس عائزہ، آپ جا سکتی ہیں، میں بھی جانے لگا ہوں، جلال عائزہ کو کہتے ہوئے باہر کی طرف جاتا ہے اور عائزہ جلدی سے چیزیں سمیٹ کر جلال کے پیچھے باہر جاتی ہے۔ عائزہ آفس کے باہر کھڑے ہو کر رکشے کے لیے کھڑی ہوتی ہے کہ جس کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہوتا اور رات کے 12 بج گئے تھے۔ جلال گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے کہ اس کی نظر سامنے کھڑی عائزہ پر پڑتی ہے اور گاڑی اسٹارٹ کر کے عائزہ کے سامنے روکتا ہے۔ مس عائزہ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو اس ٹائم رکشہ ملنا مشکل ہے، آپ آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، جلال گاڑی کے شیشہ نیچے کر کے عائزہ کو کہتا ہے اور پھر عائزہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تھینک یو سر، آپ کا، عائزہ جلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور جلال عائزہ کی طرف دیکھے بغیر سر ہلاتا ہے اور پھر جلال عائزہ کو شیشے سے تھوڑی دیر بعد نظر ڈالتا ہے اور عائزہ جلال کے اس طرح دیکھنے سے اپنا صحیح کیا ہوا دوپٹہ صحیح کرتی ہے جو کہ پہلے ہی صحیح تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد جلال عائزہ کو گھر ڈراپ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ ماما، آپ سوئی نہیں؟ عائزہ اندر آتے ہی سامنے صوفے پر نسرین کو جگتا دیکھ کر کہتی ہے۔ ہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی، آج لیٹ کیوں ہو گئی؟ نسرین عائزہ سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ وہ ماما آج کام زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گئی، اپنی دوائی لی؟ عائزہ نسرین کو اپنے لیٹ آنے کا جھوٹ بولتی ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو اور ان سے دوائی کا پوچھتی ہے۔ ہاں میں نے دوائی لے لی تھی اور اب میں آرام کرنے جا رہی ہوں، تم بھی کھانا کھا کر سو جانا۔ نسرین عائزہ کو سونے کا بول کر اپنے کمرے میں سونے چلی جاتی ہے اور عائزہ کھانا گرم کر کے کھا کر سونے لگتی ہے کہ وقاص کا فون آتا ہے۔ عائزہ بیڈ پر لیٹ کر فون ریسیو کرتی ہے۔ ہاں بولو وقاص، اب تم مجھے سونے نہ دینا، آج تمہاری وجہ سے میری نوکری جاتے جاتے بچی ہے۔ عائزہ فون اٹھا کر نان اسٹاپ بولتی ہے۔ غلطی میری نہیں،
تمہاری تھی۔ اگر تم مجھے یوں گھر سے نہ نکالتی تو میں یہ نہ کرتا، اور بس میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ تم خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی کہ نہیں۔ وقاص اپنی بات کہہ کر فون بند کر دیتا ہے اور عائزہ ہیلو ہیلو کرتی رہ جاتی ہے اور یہ سوچ کر سو جاتی ہے کہ کل میں منا لوں گی وقاص کو۔ ہاں، عائزہ جو میرے آفس میں کام کرتی ہے، اس کی فل انفارمیشن چاہیے مجھے۔ آفس آنے سے پہلے میرے کیبن میں ہو تم۔ جلال اپنے مینیجر سے بات کر کے پیچھے مڑتا ہے کہ تارا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے میں اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتا ہے۔ آپ میری جاسوسی کر رہی ہیں؟ کس کے کہنے پر؟ اوہ اچھا، ڈیڈ کے کہنے پر کر رہی ہیں۔ اور آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ جلال تارا کے پاس 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو کر خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتا ہے۔ نہیں بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں تو یہ کہنے آئی تھی کہ آج تمہارے ڈیڈ آ رہے ہیں امریکہ سے، تو کیا تم ان کو ریسیو کرنے جاؤ گے تو ان کو اچھا لگے گا۔ تارا جلال کے چہرے کو پیار سے چھونے لگتی ہے کہ جلال پیچھے ہو جاتا ہے اور ان کی بات سن کر ہنسنے لگتا ہے۔ میں ان کو کیوں ریسیو کرنے جاؤں؟ میں نوکر تو نہیں ہوں ان کا، سمجھی آپ؟ اور یہاں آ کر احسان نہیں کر رہے جس کے لیے چھوڑا تھا نا، اس کا ہی دل بھر گیا ہوگا ڈیڈ سے۔ اس لیے جلال غصے سے کہتا ہے کہ تارا جلال کو تھپڑ مار دیتی ہے اور جلال اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر غصے میں بھری لال آنکھوں سے تارا کو دیکھتا ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے ڈیڈ کے بارے میں ایسا کہنے کی؟ تم مجھ سے کچھ بھی کہہ لو، میں اف تک نہیں کہوں گی۔ تارا جلال غصے سے چلا کر کہتی ہے اور جلال غصے میں ساتھ پڑا ہوا اوس گرا کر چلا جاتا ہے۔ یہی تو کرتی آئی ہیں آپ، ڈیڈ کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر ڈیڈ کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہو رہی ہیں، اور اب کہتی ہیں کہ میں تمیز سے بات کروں۔ چلی جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر دوں آپ کو۔ جلال جنونی انداز میں کمرے کی ساری چیزیں توڑ دیتا ہے اور پھر غصے سے گھر سے باہر آفس کے لیے نکل جاتا ہے، اور جلال کو کمرے سے باہر آتا دیکھ کر سب نوکر جو ڈر کر کھڑے ہو گئے تھے واپس اپنا کام کرنے لگتے ہیں۔ اچھا ماما، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، کچھ منگوانا تو نہیں؟ وقاص اپنے بیگ میں فائل رکھ کر باہر آتا ہے اور شاہدہ سے پوچھتا ہے، اور شاہدہ اٹھ کر وقاص کے پاس کھڑے ہو کر کہتی ہے، اور مریم جو کہ ناشتہ کر رہی تھی ان کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ جو تم آج کل کر رہے ہو نا، اچھا نہیں کر رہے۔ شاہدہ کی بات سن کر مریم سے اشارے سے پوچھتا ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں، پر مریم کندھے اچکا کر لا علمی کا کہتی ہے۔ شاہدہ جو کہ وقاص کو اشارہ کرتا دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ اپنی طرف کر کے کہتی ہے، یہ تم اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو۔ شاہدہ غصے سے وقاص سے کہتی ہے، اچھا پھر بتا دیں کہ میں کیا کر رہا ہوں آج کل، جو آپ اتنا غصہ ہو رہی ہیں۔ وقاص سینے پر ہاتھ باندھ کر ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ چھوڑ دو اس عائزہ کے آگے پیچھے پھرنا۔ میں کبھی بھی تمہاری شادی عائزہ سے ہونے نہیں دوں گی، وہ کہاں اور تم کہاں، سمجھے تم؟ شاہدہ غصے سے وقاص کو کہتی ہے کہ مریم ناشتہ چھوڑ کر ان کی طرف آتی ہے اور شاہدہ سے کہتی ہے، ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ عائزہ ایک اچھی لڑکی ہے اور بھائی ان کو چاہتے ہیں، تو آپ کیا مسئلہ ہے ان کے رشتے سے؟ مریم شاہدہ کو سمجھتی ہے کہ شاہدہ مریم کی بات سن کر کہتی ہے، لو ابھی مہارانی آئی نہیں اس گھر میں اور کیسے میرے بچے میرے خلاف کر دیے، اور یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ اب اولاد اپنی ماں سے بدتمیزی کرے گی۔ آج کل کی آئی لڑکی کے لیے آج تمہارے ابا زندہ ہوتے تو یہی کہتے۔ شاہدہ بیگم روتے ہوئے کہتی ہیں ان دونوں سے، ماما اگر آج بابا زندہ ہوتے تو میں یہ نہ کہتے، میرا ساتھ دیتے۔ وقاص غصے سے کہہ کر باہر چلے جاتا ہے اور مریم افسوس سے گردن ہلا کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ شاہدہ بیگم ان دونوں کو جاتا دیکھ کر اپنا سینہ پیٹتے ہوئے چلا کر کہتی ہیں، ہائے اب یہ دن دیکھنا رہ گیا تھا۔ عائزہ تیرا کچھ نہ رہے، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں بھی دیکھتی ہوں کہ کیسے تم اس گھر میں آتی ہو۔ شاہدہ اپنے آنسو صاف کر کے ایک عزم کے ساتھ کہتی ہے، ماما اٹھ جائیں، آج کتنا سوئیں گی آپ؟ مجھے لیٹ ہو رہا ہے آفس کے لیے۔
آئزہ نسرین کے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پردے پیچھے کرتے ہوئے کہتی ہے، پر نسرین ذرا سا بھی نہیں ہلتی۔ آئزہ پاس جا کر ہلاتی ہے۔ ماما، ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں ماما؟ آئزہ نسرین بیگم کو نہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ روتے ہوئے پکارتی ہے اور پھر پریشانی سے وقاص کو فون کرتی ہے، مگر اس کا فون لگتا نہیں ہے اور بکھلاتے ہوئے انداز میں کہتی ہے، اب میں کیا کروں گی؟ ہاں، سر کو فون کرتی ہوں۔ جلال جو غصے سے گاڑی فل اسپیڈ پر چلا رہا ہوتا ہے کہ فون کی بیل پر فون اٹھا کر دیکھتا ہے۔ یہ آئزہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے؟ جلال سوچتے ہوئے کال بیک کرتا ہے۔ ہیلو؟ آئزہ فون اٹھانے پر روتے ہوئے جلال کو کہتی ہے، سر ماما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور کچھ بول نہیں رہی ہیں، آپ پلیز میرے گھر آ سکتے ہیں؟ آئزہ آپ ایک کام کریں، فوراً ایمبولینس کو کال کریں، میں آتا ہوں ہاسپٹل، ٹھیک ہے؟ آئزہ آپ سن رہی ہیں نا؟ جلال آئزہ کو کہتا ہے اور پھر کنفرم کرتا ہے، جی سر کرتی ہوں۔ آئزہ فون کاٹ کر جلدی سے ایمبولینس کو کال کرتی ہے اور پھر ہاسپٹل لے کر چلی جاتی ہے اور جلال ہاسپٹل کی طرف گاڑی موڑتا ہے اور 5 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ جلال ریسیپشن سے پوچھ کر آئزہ کی طرف آتا ہے اور آئزہ سے پوچھتا ہے، آئزہ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آنٹی کیسی ہیں؟ سر ابھی تک کچھ نہیں پتہ۔ نہیں، اچانک کیا ہو گیا ماما کو؟ رات کو تو بالکل ٹھیک تھیں، آئزہ روتے ہوئے کہتی ہے اور جلال آئزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیتا ہے کہ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتا ہے۔ آئزہ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کی طرف جاتی ہے اور نسرین کا پوچھتی ہے اور جلال بھی آئزہ کے پیچھے کفر سے جاتا ہے۔ ڈاکٹر ماما کو کیا ہو گیا تھا؟ اچانک ان کو کیا ہوا ہے؟ آئزہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے۔ مس دیکھیں، ان کو برین ٹیومر ہے، اگر ان دنوں میں آپ ان کا ٹیومر نہیں نکالا تو وہ بچ نہیں سکتی، ڈاکٹر کہہ کر چلے جاتے ہیں اور آئزہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ آئزہ سنبھالیں خود کو۔ جلال آئزہ کو کھڑے کر کے اپنے گلے لگاتا ہے اور وقاص جو پیچھے کھڑا آئزہ کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر غصے سے چلا جاتا ہے، سر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جو میں ماما کا علاج کر سکوں، اب میں کیا کروں؟ اب میں کہاں سے پیسے لاؤں گی؟ جلال آئزہ کی بات سن کر کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں، تم مجھے بعد میں رقم دے دینا۔ جلال آئزہ کو اپنے سے پیچھے کر کے کہتا ہے اور پیمنٹ کر کے دونوں اندر نسرین سے ملنے چلے جاتے ہیں۔ تارا شاہنواز کو اندر آتا دیکھ کر ان کی طرف جاتی ہے، کیسا رہا آپ کا سفر؟ تارا شاہنواز کے پاس صوفے پر بیٹھ کر کہتی ہے اور ان کو جوس دیتی ہے، ٹھیک رہا، اور یہ جلال لینے کیوں نہیں آیا؟ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ شاہنواز غصے سے تارا سے پوچھتے ہیں، بتایا تھا شاہنواز، آپ کو تو پتہ ہے نا جلال کیوں نہیں آیا؟ تارا شاہنواز کو بتاتے ہوئے کہتی ہے، یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، تم اپنے سوگ سے فرصت ملے تو دھیان دیتی نا، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور جلال آئے تو بتا دینا کہ شاہنواز تارا کو غصے میں سنا کر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماما آپ کیسی ہیں؟ آئزہ نسرین کے پاس بیٹھ کر ان کو کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں اب، اور یہ کون ہے تمہارے پیچھے کھڑا شخص؟ نسرین آئزہ کو جواب دے کر پیچھے کھڑے جلال کے بارے میں پوچھتی ہے، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ میں جلال، آئزہ کا باس۔ آئزہ کے کہنے سے پہلے ہی جلال آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرواتا ہے، اچھا، کیسے ہو بیٹا؟ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی، معافی چاہتی ہوں۔ نسرین جلال سے حال پوچھ کر معذرت کرتی ہے، ارے آنٹی کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جلال آئزہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے جو اپنے آنسو چھپا رہی ہوتی ہے، یہ رو کیوں رہی ہے جلال بیٹا؟ نسرین آئزہ کی طرف دیکھ کر جلال سے پوچھتی ہے، ماما میں کیوں روں گی؟ وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا، تو بس اس کے لیے فکر آپ مت کریں۔ آئزہ نسرین کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہتی ہے،
اچھا اب میں چلتا ہوں، کل آؤں گا، جلال عائزہ کو کہہ کر گھر کے لیے نکل جاتا ہے اور اپنے مینیجر سے عائزہ کی ساری ڈیٹیل ای میل کرنے کا کہتا ہے۔ سب رات کو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ جلال طاہرہ کو دیکھ کر جانے لگتا ہے کہ شاہنواز جلال کو روکتے ہوئے کہتا ہے، رکو، کہاں جا رہے ہو تم؟ واپس آؤ۔ شاہنواز غصے سے جلال کو بلاتے ہیں اور جلال وہیں کھڑے مڑ کر دیکھتا ہے، میں آپ کو کسی بات کا پابند نہیں، اور ویسے بھی آپ کی طرح فری نہیں بیٹھا ہوا مسٹر شاہنواز۔ جلال ایک دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ دیکھ رہی ہو تم کس طرح سے بات کر کے گیا ہے، یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ شاہنواز طاہرہ پر غصے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے اور طاہرہ اپنی سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وقاص جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو شاہدہ راستے میں کھڑے ہو کر پوچھتی ہے، یہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کب سے فون کر رہی ہوں، نہ تم فون میرا اٹھا رہے ہو نہ۔ شاہدہ وقاص کو بول ہی رہی ہوتی ہے کہ وقاص چلا کر روکتا ہے، بس کریں ماما، بس کریں، آپ کی بددعا قبول ہو گئی ہے، آپ کے بیٹے کی خوشیاں آپ کی نظر کھا گئی ہیں، اب تو بس کر دیں خدا را۔ وقاص روتے ہوئے کہہ کر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور شاہدہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہ جاتی ہے۔ وقاص بیٹا دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے بیٹا؟ شاہدہ دروازہ بجاتی ہے پر کوئی جواب نہیں آتا۔ وقاص شیشے میں کھڑے ہو کر اپنے عکس دیکھتا ہے اور پھر اس شیشے میں ان دونوں کو گلے لگتے ہوئے ان کا عکس نظر آتا ہے۔ آخر کیوں کیا تم نے عائزہ؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ وقاص اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر شیشے پر مارتا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے کمرے کا سب سامان تہس نہس کر دیتا ہے۔